بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے۔ حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف مبارک اسماء النبی الکریم سے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا اسم مبارک ہے سیدنا احلاہم کلاما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سردار جہان سے زیادہ شیریں کلام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی اچھی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بزرگ تھے، ہنسمکھ تھے اور خندہ دندان تھے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت کے فیضان سے جو جرنیلوں کی ایک ٹیم تیار کی تھی، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ان رہنماؤں میں، ان عساکر جرنیلوں میں ایک بہت بڑا نام سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ، جن کا لقب تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج ہم نے اسی سلسلے میں اپنے اسٹوڈیو میں جو گفتگو ہے اس کا موضوع چنا ہے۔ آخری الفاظ اس عظیم جرنیل کے، جس پہ شاید سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جائیں گی، کہ میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہا اور میرے جسم کی کوئی ایک بالشت برابر بھی حصہ ایسا نہیں جس پہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم نہ ہوں، لیکن میں پھر بھی بستر مرگ پہ آخری اپنے جو سانس ہے وہ لے رہا ہوں۔ اور کہا کہ بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، اور میرے لیے سب سے زیادہ خوشکن بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پہ مجھے ناز ہے۔ 9 تلواریں تو ایک جہاد میں ٹوٹ گئیں، اور خالد بن ولید کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو یہ یقین آ چکا تھا کہ خالد جس مہم میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال میں جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش تھے اس بات پہ، اور ان کے بھائی ان کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، انہوں نے جاتے ہی السلام علیکم کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری عمر آپ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہو کے لڑتا رہا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلی تمام خطائیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود خالد بن ولید نے گزارش کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں اور بے پناہ صلاحیتیں ہیں، جہاں ان میں اور خوبیاں ہیں، سب سے بڑھ کے ایک خوبی جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جنگ جاری ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنگ جاری تھی اور دیکھا کہ خالد بن ولید لوٹ کے پھر گئے دشمن کے علاقے میں، تو ہم پریشان ہو گئے، اور وہاں جا کے دیکھا تو انہوں نے اپنی ایک ٹوپی اٹھائی اور اپنی وہ جو کلاه تھی ان کی، اس کو اٹھانے میں کئی مسلمان صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے اور بڑی قربانی دینی پڑی۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدنا خالد بن ولید یہ ٹوپی اتنی قیمتی تھی کہ اس کے لیے اتنے لوگ بھی شہید ہو گئے؟ کہا اصل بات ٹوپی کی نہیں ہے، اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ وہ منہ مبارک مجھے دنیا جہان سے زیادہ عزیز تھا، اور اس کی ایک وجہ تو وہ برکت تھی جس کی وجہ سے مجھے فتوحات نصیب ہوتی ہیں، اور دوسری بات مجھے خطرہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے وہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اس کی حرمت پہ وہ کوئی حرف نہ آ جائے، حرمت پہ آنچ نہ آ جائے۔
یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خالد بن ولید کی ساری زندگی میں نظر آتا ہے۔ مالک بن نویرہ جو تھے، جو پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں مرتد ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں کوئی پوزیشن بھی عطا فرما دی تھی، حاکم بھی بنا دیا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے وہ بھی سارے اس مال کے اوپر یہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو گیا۔ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ڈائلاگ ہوئے تو دوران گفتگو وہ کہتا تھا تمہارے صاحب نے یہ کہا، تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے صاحب نہیں ہے، تو اس پہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تم احترام سے نہیں لیتے۔ اسی وقت اشارہ کیا اور آپ کے ساتھی نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ جو غیرت عشق رسول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قوت، اور اس امت کو جو 14 صدیاں باوجود بعض اوقات اعمال میں یہ کمزور بھی رہی، عشق رسول کی وجہ سے ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی اور محفوظ رکھا۔ آج میں نے عظیم جرنیل پہ گفتگو کرنے کے لیے جو اپنے پہلے مہمان بلائے ہیں، پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک بڑا نام جنرل حمید گل۔ جنرل صاحب بیک وقت ایک بہت بڑے انٹلیکچول، بہت بڑے ایک عالم شخصیت ہے، بہت صاحب مطالعہ، بہت کم سابق جرنیل ہوں گے ملک میں جو اس سطح کے پڑھے لکھے ہوں گے، بہت اچھے لوگ اور بھی ہوں گے، صاحبان علم بھی ہوں گے، لیکن ہم نے جنرل صاحب کو جو دیکھا، ان کی گفتگویں سنی، ان کا قلم دیکھا، ان کی تحریریں دیکھی، تو جنرل صاحب ایک عظیم نام ہے۔ میں نے سوچا کہ عظیم جنرل پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑے جرنیل کو دعوت دینی چاہیے۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں جنرل حمید گل صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غازی صاحب، بہت شکریہ، آپ کے بڑے خوبصورت الفاظ میرے لیے کہے، میں اس کے قابل تو نہیں ہوں لیکن آپ کی مہربانی ہے۔ جنرل صاحب، آپ وہ علامہ کا شعر اکثر پڑھا کرتے ہیں اور آج میں پہلے پریمپٹ کر رہا ہوں، آپ سے پہلے پڑھ دیا آپ کا شعر جو آپ جس کے بڑے دلدادہ ہیں شعر کے، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیسے جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی کامیابی کے کیا راز تھے؟ بس وہی بات ہے نا کہ اسی جو علامہ کی وہ نظم ہے اس کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، سبحان اللہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ۔ وہ لذت آشنائی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں آپ نے جس طریقے سے حملہ کیا، کیونکہ اس میں کفار کی صفوں میں تھے جی، لیکن ایک جو خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے کسی شخص کو، ان کے پاس بھی موجود تھیں۔ تو چنانچہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تعریف کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے مضطرب ہیں کہ وہ خالد آپ کو جوائن کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو کفر میں اچھا ہوگا وہ اسلام میں بھی اچھا ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھائی جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کسی بندے کو، وہ دشمنوں میں بھی ہو، وہ دوستوں میں بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھے آدمی کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ رابطے رکھیں اور اس کو اپنی طرف بلائیں تاکہ وہ حق کی طرف آ جائے۔ سبحان جنرل صاحب، ان کی خاص بات کامیابیوں کی کیا تھی؟ یعنی ہر جگہ فتح ان کو نصیب ہوئی، پوری زندگی خالد نے شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ جی، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہم اس کو، کیونکہ میں اس کو ایک پروفیشنل انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، کیونکہ باقی آپ تو چیزیں جانتے ہی ہیں، جو محبت ہے ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی جو ان کی جو عظمت ہے وہ ہم اس کو سب پہچانتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو پروفیشنلی اس کے اوپر بات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہاں جو فن سپاہ گری ہے یا جس کو آرٹ آف وار کہتے ہیں، جی، وہ بہت پرانا ہے، تقریباً اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر۔ ٹھیک۔ تو اس میں خال خال کوئی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت عظمت ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، وہ چاہے کسی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں بالکل، یعنی اس لیول سے بھی اونچے ہیں جہاں میں نیپولین کو دیکھتا ہوں، میں کارتھر کو دیکھتا ہوں،
یا میں اس ہینیبال کو دیکھتا ہوں، کیا بات تھی اس کی ہینیبال، یا میں ان کو دیکھتا ہوں جو کہ گوڈیرین اور رومل ہیں، بڑے، اور اس وقت بھی اس دور میں کوئی کم جرنیل نہیں تھے، سعد بن وقاص تھے، عبداللہ بن جراح، عبداللہ بن جراح کی بات کریں، یا پھر عمرو العاص کی بات کریں جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، بڑے بڑے جرنیل تھے اس وقت بھی، بڑے زبردست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ پہلے انٹروڈکشن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک ٹیم پیدا کر دی تھی کہ جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں جو اولین شرط ہوتی ہے وہ ہے کمٹمنٹ کی، تو یہ کمٹمنٹ جو ہے میرے خیال میں کہ دوسرا نام ہے ایمان کا۔ سبحان اللہ، کسی چیز کے اوپر کمٹ کر جاتے ہیں، آپ کمٹ کر جاتے ہیں ٹوٹلی، اپنی جان، اپنا مال، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے جو کہ آپ بعد میں جا کے آپ کو ایک آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ تو میں جب اسٹڈی کرتے ہیں نا ہم، جیسے انچن لینڈنگ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں میکارتھر کو، کیونکہ یہ ساری اسٹڈی کی ہوئی ہیں ہم نے۔ جل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، مجھے مختصر سی بریک لینی ہے اور پھر یہیں سے گفتگو کا جو سلسلہ یہ جاری رہے گا آپ سے۔ ناظرین، مختصر سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں بہت ہی مختصر عرصے کے بعد۔ کشف دجا بے جمالہ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ۔ جل صاحب، کسی نے کہا تھا کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ جو واقعہ خاص تھا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ تمام فتوحات جو ہیں، کامیابیاں، کامرانیاں، یہ خالد بن ولید کی وجہ سے، ان کی ذات اور ان کی تلوار کی وجہ سے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق نے ان کو معزول کر دیا۔ اس کے باوجود وہ اس سے بھی زیادہ دلیری سے لڑتے رہے۔ تو یہ کیا عسکری پوائنٹ آف ویو سے یہ خاص پوائنٹ ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی مطلب ہے کہ ان کو اپنی شخصیت کے اندر اتنا بڑا جرنیل ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر کوئی انا کا عنصر موجود نہیں تھا، اور وہ اپنی تمام فتوحات کو اللہ کا انعام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ابھی ہمارے یہاں حال ہی میں دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف صاحب نے ہٹایا تو پھر کیا کر ڈالا اس نے؟ اللہ، کیا خوبصورت آپ نے مثال دے دی ہے، کیا خوبصورت آپ نے مثال دے دی ہے، واہ واہ واہ۔ تو میں آپ کو غازی صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم جب کسی، جی آج بلائی آپ کو اس لیے ہے کہ آپ بطور جرنیل، آپ خود جرنیل ہیں، اور بتائیں کہ جرنیل کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور اس جرنیل کو کس چیز نے ممتاز کیا دنیا کی تاریخ میں۔ دیکھیں، جرنیل کی خوبیاں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں اور جو میں نے خود بھی اپنے تجربے اور ریفلیکشن کی وجہ سے آپ نے اخذ کی، پہلی بات تو یہ اس کی پرسنل ویلر، سبحان، یعنی اس کی ذاتی بہادری، دلیری جو ہوتی ہے، جو بدرجہ اتم موجود تھی ان کے، سبحان اللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں جب اس معیار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتا ہوں کہ بھیا، تو کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں جب اس نے للکارا تھا ایک آدمی نے، اور اس نے کہا میں محمد بن عبداللہ کو بلاتا ہوں، تو سارے صحابی موجود تھے، بڑے بڑے جید، بڑے بڑے زبردست تلوار باز اور نیزہ باز، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بلایا، میں جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اس کے اندر ایک چیز، ایک نبی ہے، ایک لیڈر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں خود اس کے لیے۔ اور پھر جو سکل دکھایا، کتنا خوبصورت سکل دکھایا کہ وہ غرق تھا لوہے کے اندر، اور اس کے خود اور اس کے زرہ وختر کے درمیان ایک گیپ تھا جو حضور صلی اللہ نے، اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور آپ نیزہ لے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو پہلی ہوتی ہے اس کی، ایک جرنیل کی اپنی پرسنل دلیری، سبحان اللہ، جو اس کے وہ دلیری اس کی جو ہے منتقل ہو جاتی ہے اس کی افواج میں، اس کے سپاہ میں منتقل ہو جاتی ہے، اور ان کو انسپریشن ملتی ہے، وہ انسپائر کرتا ہے اپنے اصول سے اور اپنی مثال سے۔
واہ وہ مثال دیتا ہے, وہ خود لڑتا ہے, وہ میدان جنگ میں جس کو کہتے ہیں کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. سبحان یہ اللہ نہیں کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ فرنٹ پہ جا کے. تو سب سے بڑی خوبی تو ان کی تھی کہ he led always from the front. جی درست اور اس میں وہ منفرد ان کی حیثیت. یرموک ہو یا قادسیہ ہو, جو بڑی بڑی عظیم ہماری ملٹری ہسٹری نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں, یرموک, قادسیہ. اور اس میں پھر جرنیل میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا ٹیکٹیشن ہو. اچھا یہ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ایک تو دلیری آ گئی, دوسرا اپنے جو سپاہ کے ساتھ سپاہ کو محبت کرنی چاہیے اس کی اپنی مثال کی وجہ سے. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایک جان ہوں وہ, اور پھر وہ آپ کے لیے دل و جان سے لڑتے ہیں. جو میدان جنگ میں اس وقت ایک سپاہی اپنے جرنیل کی وجہ سے لڑ رہا ہوتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں آگے دیکھو میں جا رہا ہوں اور تم بھی آؤ میرے ساتھ, جب وہ یہ کہتا ہے, لیکن جو پیچھے چھپ جاتا ہے یا پیچھے سے کرتا ہے یا اس کی دلیری جو ہے وہ پروون نہیں ہے, تو مستند نہیں ہے, تو پھر لوگ جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے. آپ جان بڑی قیمتی ہوتی ہے سب لوگوں کو. تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹیکٹکس میں, جس کو ہم ٹیکٹکس کہتے ہیں, مجھے اس کی اردو کی اصطلاح تو نہیں آتی, لیکن وہ ٹیکٹکس میں یعنی چھوٹے چھوٹے جنگی چال جو ہوتی ہے اس کے اندر, لیکن وہ تضابیتی چال نہیں ہوتی, تضابیتی اور ہوتی ہے, وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے اندر اس کو مہارت ہونی چاہیے, ٹیکٹیکل مہارت, وہ ان میں تھی موجود. پھر ان کے بعد جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی, وہ غضب کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو آخری چیز اس کے اندر ہوتی ہے اسٹریٹجی کے بعد, کہ وہ آپ کو لوجسٹکس جو ہوتے ہیں, کیونکہ نیپولین نے ایک جملہ کہا تھا بڑا ہی خوبصورت کہ آرمیز مارچ آن دیئر ٹمیز, یعنی جب تک خوراک نہیں ملے گی, راشن نہیں ملے گا, تو جرنیل کا کام ہے کہ خوراک, راشن, جیسے آج کے زمانے میں پیٹرول, ایمونیشن پہنچانا. درست. اب جب یرموک میں وہ کراس کر کے آئے تو تقریباً ڈیزرٹ میں 450 میل انہوں نے کراس کیا, جس سے سرپرائز کر دیا ان کو. اب وہ ایک بڑا گریٹ جو تھا وہ ان کا ایک جو کارکردگی تھی کہ وہ کر کے آئے, اور انہوں نے سارا سامان اونٹوں کے اوپر باندھا, گھوڑوں کے اوپر رکھا, اور پھر لے کے آئے. تو یہ ایک جو سپلائی لائن کو برقرار رکھنا, یہ ایک جرنیل کی بڑی خوبی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آگے فرنٹ کے اوپر لڑ نہیں سکتا جب تک کہ سپلائی لائن کو نہ رکھے. اور ان کو ہمیشہ اس کا ادراک تھا کہ کیسے میں نے سپلائی لائن کو اتنے مشکل حالات میں تپتے ہوئے صحرا میں سے 450 میل کا سفر کر کے, اور دشمن کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسے پہنچ جائیں گے. اور پھر اس قدر خود سیلف کانفیڈنس کہ میں یہ جنگ جیتوں گا, کہ جب کہا کہ وہ تمہارے ہرکل کے سامنے جو لوگ تھے کہ وہ تو بڑی فوج ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا شاندار فوج سامنے کھڑی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کے سم آج خراب نہ ہوتے تو میں کہتا ہے اس سے 2 گنا بڑی فوج لے کے آ جائے, پھر بھی ہم شکست دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ پرمیٹ کرتا ہے, پھر منتقل ہوتا ہے اپنی سپاہ کے اندر, کہ ان کے اندر بھی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, جو جرنیل کا سیلف کانفیڈنس ہے. جل صاحب ایک صحابہ کہا کرتے تھے, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ خالد جیسے بیٹے مائیں کم پیدا کرتی ہیں. جی, اس میں کیا شبہ ہے. اور میں کمپیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو بتایا نا کہ نیپولین ہے, ایک بیٹل ہے اس کی آسٹرلٹس. اچھا جی. اس کی وجہ سے میں جب بھی آسٹرلٹس کو پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں, کیا جینیس تھا. لیکن جب میں حضرت خالد بن ولید کا موازنہ کرتا ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ خالد بن ولید ان سے اونچے نظر آتے ہیں مجھے, کیونکہ جن حالات میں وہ کرتے رہے. اور پھر نیپولین تو ہار گیا تھا, الٹیمیٹلی کہ وہ جیل میں چلا گیا, واٹرلو ہو گیا, اس کا جس کو کہتے ہیں واٹرلو بھی ہو گیا, اور خالد بن ولید کا کوئی واٹرلو نہیں ہے. سبحان اللہ. آج کل ہم نیپولین کو پڑھتے ہیں, ہینیبال کو پڑھتے ہیں, مکارتھر کو پڑھتے ہیں, وان مولٹکے کو پڑھتے ہیں, فون مینسٹائن کو پڑھتے ہیں, گوڈیرین کو, رومل کو, لیکن کوئی اس مقابلے میں مجھے نظر نہیں آتا فرینکلی کہ جو اس معیار کا ہو کہ کبھی جنگی نہ ہاری ہو, اور اللہ کا کرم اس کے ساتھ شامل تھا. سبحان اللہ. جل صاحب کیا پیغام دیں گے آج کے کیڈٹ کو آپ؟
خالد جی، بن ولید میں- رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اس سے پہلے میں ایک اور آپ سے بات کرنا جی، جی، چاہتا ہوں بسم جو اللہ، بہت بسم لوگوں اللہ. کو پتہ نہیں ہے. جی، جی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی. کہ پٹھان جو تھے، یہ جو افغانستان کے غور کے اور جن کو پٹھان ہم کہتے ہیں، جی، جی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حضور کے پاس 2 بندوں کا ایک وفد گیا ہے یہاں سے، اچھا جی. افغانستان سے، اچھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پیغام کیا؟ حضور نے کہا کہ میرا پیغام توحید ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو توحید پرست ہیں پہلے دن سے، ہم نہ آتش پرست ہیں نہ بت پرست ہیں. تو توحید کا تو وہ آپ نے فرمایا فلاں فلاں چیز سب مان گئے وہ. انہوں نے پھر کہا کہ آپ کا بدلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بدلہ خود ہی لے لینا. ٹھیک. بدل جس کو کہتے ہیں نا، وہاں پختون والی میں اس کو بدل کہتے ہیں. جی. تو بدل کے بارے میں تو حضور نے کہا آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ کو عدالت کے تھرو جانا پڑے گا واہ اور انصاف کرنے کے لیے. واہ. تو وہ وہاں سے واپس آ گیا. انہوں نے کہا نہیں پھر ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اچھا. پھر حضرت خالد بن ولید کی رشتہ داری تھی غور میں افغانستان کے اندر، اچھا. اور حضرت خالد بن ولید کی اس رشتہ داری کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، پھر بالآخر اب پٹھان جو تھے سارے کے سارے بیک مشت ایک ہی وقت میں سب مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ان میں شجاعت کی جھلک. آج پٹھان ہونا اور مسلمان ہونا ایک ہی چیز ہے. سبحان کوئی پٹھان تصور نہیں کر سکتا کہ مسلمانی، چاہے وہ ہندو پگڑی باندھے، اونچی شلوار پہنے، چپل پہنے، واسکٹ پہنے، داڑھی رکھے یا نسوار کھائے، وہ پٹھان نہیں ہو سکتا. اس کو پٹھان نہیں، اس کو ہندو ہی کہا جائے گا. اللہ پنجاب کے، ہم سارے پنجابی ہیں. یہ قوم ایک خاص منفرد، یہ لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. صحیح. یہ نہیں واقعی یہ انکشاف ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ بدلے کی روایت آج بھی جاری ہے ان کی. انہوں نے آج بھی آپ دیکھیں یہ بدلہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. جو بہت لبرل پٹھان ہیں ان سے بھی آپ کہیں کہ یہ غیرت کے نام پہ جو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت تو غیرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو فقر، قرآن کو بھی تو کہتا ہے نا، اسلام کیا ہے؟ فقر غیور ہے. فقر غیور کا فقر. واہ واہ. جل صاحب بہت شکریہ. اور چیز ہے جل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج بڑی قیمتی باتیں بتائیں، اور یہ جو افغانستان والی بات ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے یقیناً ایک انکشاف کا بھی درجہ رکھتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مختصر سا وقفہ اور پھر ہم اپنے لاہور اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جو مہمان ہیں ان کا بھی میں تعارف آپ سے کرا دوں. میرے آج کے مہمان ہیں علامہ ذوالفقار ہاشمی صاحب، بہت بڑی علمی شخصیت ہمارے ملک کی اور عالم دین اور باعمل صوفی بھی. ناظرین میرے دوسرے مہمان جو ہوں گے آخر میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. وہ جناب اعظم چشتی مرحوم جو تھے ملک کے سب سے بڑے نعت خوان، بلکہ عالم اسلام کے کہوں کہ ایک بہت بڑے نعت خوان جو تھے، ان کے پوتے ہیں حسیب ارشاد چشتی. ان سے ہم آخر میں نعت بھی سنیں گے. علامہ ذوالفقار صاحب آپ کے ذوق کی ایک بات میں شروع کر دوں. جب جنگ موتا ہو رہی تھی اور اس میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جو تھی جنگ موتا نہیں، جنگ یمامہ، اس میں جو نعرہ سیدنا خالد بن ولید نے لگوایا تھا مسلمان فوج سے، وہ تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے تو اسلام لانے کا ذرا تھوڑا سا واقعہ بیان کر دیں. جی شکریہ غازی صاحب. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہے 592 عیسوی میں. ٹھیک. اور آپ کا اسلام قبول کرنے کا جو سن ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 17 سال بعد کا ہے. ٹھیک. 8واں سال ہجرت کا تھا. جی 8واں سال ہجرت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے واپس جب تشریف لے گئے، پھر دوبارہ اگلے سال آپ عمرہ کے لیے، عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے. تو اس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ پیدائشی طور پہ بہت زیادہ غیور
خاندانی طور پہ بڑے غیرت مند، جی ہاں، بڑے جوشیلے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے جی نا رشتہ دار، بہت آپ- قریبی. جی ماموزادے ہیں، جی ہاں، ماموزاد ہیں حضرت عمر فاروق آپ کے. تو حضور علیہ السلام سے بڑی قریبی آپ کی رشتہ داری ہے. خون جو ہے وہ قریشی ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت کم لوگوں کو بات پتہ ہوگی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ لبابہ بنت حارث، ہاں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی جو زینت ہماری کائنات کے مومنین کی پیاری امی جان میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں دونوں بہنیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہ دونوں اللہ. بہنیں ہیں اور حضور علیہ السلام اس رشتے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو بھی لگتے ہیں. سبحان اللہ، بڑے اور قریبی ادھر رشتہ دار. خاندانی جو آپ کا نسب ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرہ سے جا کے 7ویں پشت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. مل جاتا ہے. سبحان. تو اس وقت جب حضور عمرۃ القضاء کے لیے جو ہے وہ حجت اس میں صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، 3 دن کے لیے آپ مکہ مکرمہ سے باہر چلے جاتے ہیں کہ مطلب اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے گوارا نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا کہ کیسے آپ آ رہے ہیں مکہ میں، چونکہ اس وقت آپ حالت کفر میں تھے. ظاہر. آپ کے بھائی حضرت ولید بن ولید ہاں، وہ تو اسلام لا چکے بن تھے. مغیرہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن ولید مغیرہ سے کہا کہ کاش خالد ادھر ہوتا، وہ مجھ سے ملتا، میں اس سے ملتا تو بڑا اچھا ہوتا. حضور علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے بڑا تلاش کیا بھائی کو. علامہ صاحب، آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب بدل دیے. قلب بدل دیے. بالکل یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا جو ہے وہ فیضان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے، سبحان. جو اس کے محبوب چاہتے ہیں رب بھی وہی چاہتا ہے. واہ واہ. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانگتے ہیں، رب عطا فرماتا خدا ہے. کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، بے شک اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. سبحان اللہ. تو وہ حضرت ولید بن ولید مغیرہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہوئے کہ آپ کو بڑا انہوں نے تلاش کیا کہ کہیں سے مل جائے اور میں لا کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دوں. کافی تلاش بسیار کے بعد جب نہ ملے تو آپ نے ایک تدبیر فرمائی کہ ایک رکا لکھا، خط لکھا، اور خط لکھ کے کسی کے حوالے کیا کہ جب خالد آئے تو اس کو یہ خط دینا ہے. اس خط میں یہ پیغام لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنی فہم و فراست والا شخص، اتنا زیرک، اتنا دانش مند، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام سے دور رہ جائے؟ سبحان اللہ. سبحان. تو وہ تو ضرور اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں، تم آ جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب 3 دن کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کو خط ملتا ہے، دل کی حالت بدل گئی. سبحان. باہر کا موسم تھا، 600 غالباً 24 سن عیسوی تھا. جی. آپ نے قصد سفر کیا. آپ کے ساتھ آپ کے بڑے پیدائشی دوست عثمان بن طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ بھی مطلب مسلمان ہوئے، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. وہ تینوں نے آپ نے قصد کیا، مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ جو ہے وہ روانہ ہوئے. اور جا کر اتنی مطلب کو خوشی تھی اور اتنا تجسس تھا اور اتنی لگن اور پیار تھی کہ آپ نے جاتے ہی فوراً نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت لباس پہنا، اپنے آپ کو راستہ کیا. اتنے میں ولید بن ولید مغیرہ بھی آ گئے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ جب پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے قدموں سے لپٹ گئے. ہاں. سبحان اللہ. قدموں سے لپٹ گئے. میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. اے راروان شوق یا سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھوٹ. بارگاہ میں پہنچ گئے. بارگاہ میں پہنچے، قبول اسلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. بس وہ پھر جو مقصود تھا زندگی کا وہ مل گیا. اور پھر اسی مقصود کے گرد کہہ لیجیے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ طواف کرتی رہی اور اسی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری. اسی کا ایک پہلو ہے غازی صاحب جو آپ نے دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی مگر میں نے منیر توقع غلامی اٹھا. اللہ اللہ اللہ. تو دیکھیں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تو وہ تاریخی فقرہ مجھے یاد آتا ہے. آپ نے کہا کہ جتنے اعلیٰ لوگ تھے وہ تو اب اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، بس اب تو ادنا لوگ رہ گئے ہیں جو نہیں. بے شک ایسے ہی، یہ بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں. بے شک ایسے. اور واقعی دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے وابستہ ہوا ہے وہ ایسا اعلیٰ نکلا ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. بے شک ایسے ہی. اچھا، ان کا جو تھا جب جہاد میں جاتے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ، ان کا کوئی واقعہ آپ سنائیے. چونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ
تیر تلوار اور نیزوں کے ساتھ ہی گزری ہے ساری اور پہلے بھی جو دور جہالت تھا اس میں بھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ کا مطلب جو ہے وہ 100 سے زائد آپ نے جو ہے وہ جنگی مہموں میں شرکت فرمائی ہے. بعض نے تو 125 کا عدد لکھا ہے جی اس میں، اور الحمدللہ ہر ایک محاذ پہ آپ فتح یاب ہوئے ہیں. جیسے بھی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی محاذ ایسا نہیں جہاں سے اپنا کام لوٹے. آپ نے بطور کمانڈر ان چیف شرکت کی ہو یا بطور ایک عام سپاہی کی شرکت کی ہو، لیکن جس محاذ میں آپ شامل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دیتا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہو کے لوٹتے تھے. دیکھیں نا وہ جب اس سے مسلمہ کذاب جا کے چھپ گیا تھا وہ باغ میں، جی جی، اور اس کا دروازہ تھا بڑا اور دیواریں بڑی بڑی تھیں، تو حضرت جو تھے برا بن مالک، ان کے بھائی حضرت انس بن مالک جی بالکل، انہوں نے کہا کہ میں وہ ہلکے پھلکے تھے نا بالکل چھوٹے منحنی سے، اور جسم بھی دبلا پتلا ہوگا، تو انہوں نے کہا مجھے اٹھا کے آپ جو ہے نا اندر کس طرح پھینک دیں. تو انہوں نے نیزوں کے اوپر ڈال رکھی اور ڈال کے اوپر رکھ کے ان کو اوپر اچھالا جس طرح گیند کو پھینکتے ہیں اندر، اور انہوں نے جا کے پھر وہ دروازہ کھول دیا. یہ وہ یعنی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ بھی کمال کی سیدنا خالد بن ولید اسٹریٹجی تھی. اور فتح مکہ کے دن بھی آپ دیکھیں نا کمال کس طرح جب وہ حضرت اکرمہ نے اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور صفوان دونوں نے کیسا حملہ کیا زوردار، لیکن جناب صرف 2 مسلمان شہید ہوئے ٹوٹل، اور 12 وہ جو تھے کافر جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ آئے، جنم کیا آپ نے. اور کمال کے آدمی تھے. یہ کدئی کے مقام پہ جو اس مقام کدئی ہے، مقام جہاں زمزم کا اس وقت وہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے آس پاس یہ مقام تھا. کیا حوصلہ ہے، جی ہاں کیا حوصلہ ہے خالد جنگ موتا پہ. اب دیکھیے غازی صاحب کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے پہلے 3 جرنیل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت جعفر بن ابی طالب جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دونوں بازو بھی کٹے اسی جنگ میں، بازو بھی کٹے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، تینوں جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت پہلے سے ترتیب بنا کے بھیجی، کیونکہ آپ اپنی نگاہ نبوت کے فیضان سے اور اپنی غیب دان جو علامہ صاحب پہلے ہی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ بات آپ سے پورا واقعہ ہم نے سننا ہے. ناظرین مختصر سی بریک اور پھر یہ واقعہ علامہ صاحب مکمل فرمائیں گے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ناظرین ویلکم بیک. علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سیدنا زید شہید ہو گئے، اور اس کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بڑا دلچسپ، وہ شاعر بھی تو بڑے باکمال تھے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا شاعر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے تھا تو زیادہ زیادہ وہ یہی کہہ سکے گا، اس سے زیادہ بیچارہ جو ہے اس کی ہمت نہیں پڑتی، اس کو لفظ نہیں ملیں گے کہ وہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین چہرے والے تھے. اللہ اکبر، کیا محبت تھی ان کی. وہ بھی شہید ہو گئے بے شک. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موتا کے لیے 3000 کا جو ہے وہ سپاہ اور یہ لشکر جو ہے وہ روانہ فرمایا، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ سفید پرچم جو امن کا پرچم تھا وہ دے کے بھیجا، کیونکہ آپ کی یہ تعلیم ہوا کرتی تھی کہ پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، مسلمان ہو جائیں تو پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا، نہ مال غنیمت نہ کشور، نہ مال غنیمت نہ کشور، وہ تو اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں. بالکل وہ پیغام لے کے جاتے تھے، اور یہ خاص تربیت تھی بارگاہ رسالت میں. اور حضرت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کمانڈر مقرر فرمایا جب یہ شہید ہو جائیں اللہ تو اس کے بعد جو ہے وہ کمان حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، اور جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اور اب دیکھیں یہ بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سب میں روایت موجود ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے وہ فرمایا ویسے ویسے ترتیب بنی ہوئی تھی. آپ نگاہ نبوت سے اپنی جو آپ اللہ تعالیٰ کے غیب دان نبی ہیں، آپ باذن اللہ نے آپ کو یہ دیکھیے علامہ فیضان عطا فرمایا. علامہ اقبال نے کمال کی بات فرمائی. علامہ نے فرمایا کہ نگاہ نبوت میں جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل جو ہوتے ہیں شعور نبوت میں تینوں برابر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماضی بھی اسی طرح ہے جس طرح حال ہے، اور جس طرح حال ہے اسی طرح مستقبل ہے. جی بالکل. تو دیکھ کے ایسے لگتا ہے بیان فرما رہے ہیں پہلے سے بالکل ایسے کہ یہ شہید ہو تو فلاں کو جھنڈا، فلاں کے پاس جھنڈا آ جائے، پھر فلاں کے پاس آ جائے عبداللہ بن رواحہ، اس کے بعد جو چاہے اس کے بعد جس کو چاہے آپ اپنا جو ہے وہ کمانڈر مقرر کر لیں. اور دوسری طرف
ایک طرف تو آپ یہ پہلے سے فرما کے بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف اس سے بھی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے جھرمٹ میں مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اس میں جلوہ افروز ہیں، اور لائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، جنگ کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ رننگ کمنٹری ہے، رننگ کمنٹری ہے سامنے. اس وقت دیکھیں کہ زید بن حارثہ شہید کوئی ہو گئے، وائرلیس بھی نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے نظام ہے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کے اسی پہ ریسرچ ہوئی جی ہے، اسی کی ریسرچ کے حساب سے انہوں نے کوئی ہے سسٹم. جی بالکل وہ سسٹم موجود ہے، یہ اس کا کوئی مطلب کہہ لیجیے ایک عکس کہا جا کہ سکتا نا یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ دنیا میں جو بھی نظام ہے یہ سارے سرکار کی تو غلامی میں تھے. بے شک قرآن کہتا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث پاک ہے کہ میں جو ہے وہ پوری مخلوق کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب غلام ہیں. سب غلام ہیں. واہ واہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، آپ کا بازو کاٹ دیا گیا ہے، آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس تلوار زنی بھی فرما رہے ہیں. جب دشمن نے دیکھا کہ اتنی بہادری، انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، حتیٰ کہ آپ بھی دانتوں میں لے لیا دانتوں پھر سے جھنڈا. بالکل اللہ. جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا بلند رکھا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی رجز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو دراصل وہ کہہ لیجئے کہ آج کے دور کے ثنا خان اور جو شاعر ہیں، نعت گو ہیں، ان کو یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ ناموس رسالت کا اور دین کی ناموس کا تحفظ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. جہاں تم نعت پڑھو، جہاں تم جو ہے وہ اشعار لکھو، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے. اللہ اللہ اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ کی پکار تھی، آپ کی یہ پکار تھی کہ ہمارے لیے تو دونوں کامیابی ہیں. اگر ہم اس محاذ سے کامیاب ہو کے لوٹتے ہیں تو فتح یاب ہیں، اور اگر ہمیں جامع شہادت مل جاتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مجدہ ہے. علامہ صاحب 2,03,000 کوئی مقابلہ ہے اللہ حافظ. جگہ موتا میں 2 لاکھ تھے سامنے. بالکل ایسی. اچھا یہ فرمائیے، یہ برکات ان کو اتنی جو نصیب ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ ہمارے لیے کیا تعلیم ہے امت کے لیے؟ اس میں تو غازی صاحب ایک تو فیضان نبوت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ان کی جو ایک والہانہ وابستگی تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ جان کی کوئی ان کے نزدیک حیثیت کوئی نہیں حیثیت تھی. نہیں تھی. قربان. بالکل. وہ جب کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تو اس کا مطلب وہی ہوتا تھا، بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. فدایان نبوت تھے وہ. بالکل ایسی بالکل ایسی دل زبان ایک تھی، اور وہ مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی کہ ہم اپنا تن جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں نچھاور کرتے ہیں. سبحان اللہ. دین کی اساس اور اس کی بقا کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علیہ کلمت اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہم نچھاور کرتے ہیں. امت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق شہادت بھی، ان کا ذوق بھی، ان کا عشق رسول بھی. بھائی ایک فکر میں بتا دیں، پھر ہمیں نعت سننی ہے حسیب سے. جی غازی صاحب، یہی تو آپ نے بات کر دی، اور میں سمجھتا ہوں آج پتہ نہیں اس بات کے اوپر تو تالے لگا دیے گئے ہیں جس کو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بیان کر دیا تھا کہ شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر، اور کی محمد سے وفات ہوئی. جی کی محمد سے وفات ہوئی. واہ واہ واہ، اس کی ضرورت ہے. یہ سبق پڑھنے کی ضرورت ہے. محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں، ورنہ نہیں. کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی حسیب ارشاد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی محبوب کبریا نہ ہوا کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا روزنے دل سے جا
روزنے دل سے جھانکنے والے آج تک تیرا سامنا نہ ہوا سبز گنبد پہ کیا نظر پڑتی سبز گنبد پہ کیا نظر پڑتی ارے سر تو دہلیز سے جدا نہ ہوا سر تو دہلیز سے جدا نہ ہوا تھی یہی غایت حیات اعظم سبحان اللہ تھی یہی غایت حیات اعظم پھر بھی مدحت کا حق ادا نہ ہوا پھر بھی مدحت کا حق ادا نہ ہوا سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسیب، آپ نے جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کر دی، اپنے دادا کی۔ بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، آپ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہمارے پاس۔ علامہ ذوالفقار ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ پروگراموں کی زینت بنتے رہتے ہیں، آئندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے، اور آپ خاص ہمارے لیے اور اس امت کے لیے اور پاکستان کے امن اور چین کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے، اور اپنے خطبے میں اور اپنے لوگوں سے بھی دعا کروایا کیجئے، کیونکہ یہ دعاؤں کا وقت ہے اس ملک کے امن اور سکون کے لیے۔ ناظرین کرام، آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرمایا کہ ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس دنیا کی ہر امید اور خواہش میں دھوکہ اور غرور ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا ایک اختتام اور فنا ہے، جبکہ آخرت کی ہر ایک نعمت کے لیے دوام اور بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جذبہ عشق رسول عطا فرمائے، اور اس ملک کو گہوارہ امن و رحمت بنائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بے کمال کشف دجا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ